کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، میں وہ آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. اب آ جائیے انجینئر علی مرزا، ان کے بارے میں جو میں شروع کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے اوپر جو ہے اپنا حکم جاری کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معطل کر دی ہے، اور عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کا حوالہ کسی عدالتی فورم پر جو ہے وہ نہیں دیا جا سکے گا. عدالت کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے 2 صفحات کا یہ تحریری آرڈر دیا ہے. عدالت کے حکم کے مطابق کس اتھارٹی کے تحت FIA، پولیس یا دیگر اداروں کو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ رائے دے سکتی ہے، اس معاملے پر عدالت کو مطمئن کیا جائے. انہیں واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کی تھی، جس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اب جاری کیا گیا ہے. انجینئر علی محمد مرزا صاحب جو ہیں، ان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیسکلی ان کے خلاف یہ جو کچھ بھی کارروائی ہوئی تھی وہ میری اطلاعات کے مطابق گجرات سے یا اسی ایریا سے جو TLP کے مختلف کنیکٹڈ لوگ تھے، یہ ان کی جانب سے ان کے اگینسٹ جو ہے یہ سارا کچھ انیشیٹ کیا گیا تھا. اب اس وقت سے لے کر اب تک کے دوران جو ہے وہ TLP کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں، اور TLP جو ہے وہ اس وقت زیر اعتاب آئی ہوئی ہے. ان کو تو ایز اے میٹر آف فیکٹ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کے ایسٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی سیل کیے گئے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، اور فائنینسز کو اور سپورٹرز کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے جیو ٹیگنگ کے ذریعے اور تمام طریقہ کار کے ذریعے. مطلب جو 2 بھائی تھے، سعد رضوی اور انس رضوی، ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں یا کہاں ہیں، کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں. تو اس سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ اس وقت ان کو ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کے اگینسٹ جو کیس انیشیٹ ہوا تھا وہ سارا TLP سے کنیکٹڈ لوگوں کی جانب سے کیا گیا تھا. اب چونکہ TLP خود جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مرید کے اندر جو کچھ ہوا، تو TLP خود اس وقت چونکہ انڈر پریشر آئی ہوئی ہے، تو انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کئی قانونی ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا کیس جو ہے اب کمزور پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ریلیف ملے. تو یہ پہلی خوشخبری جو ہے وہ البتہ ان کے لیے آ گئی ہے. اب ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اچھا، مرزا صاحب کو ناظرین سب سے پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں ڈیٹین کیا گیا 3 MPO کے تحت، گورے کے کالے قانون کے تحت، کہ انجینئر صاحب کے اوپر الزامات یہ ہیں کہ جناب انہوں نے گستاخی کی. انہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ناظرین توہین رسالت کے انجینئر صاحب مرتکب ہوئے. ایک تو بات ناظرین ذہن میں رکھیں کہ میں شرمندگی سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے مزید اسلام کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور زیادہ بہتری آئے گی. لیکن ایک بات ناظرین تھوڑا بہت جو میرے پاس علم ہے، سمجھ ہے، جو 4 جماعتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب گستاخ نہیں ہو سکتا. اس بندے نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، اس بندے نے اپنے خاندان کی زندگی خطرے میں، اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، اور وہ گستاخ نہیں، وہ ایک سچا عاشق رسول ہے. یہ ایک ریئلٹی. اور ناظرین 57 اسلامک ممالک ہیں، اب یقین مانیں یہ پاکستان ہی ہے شاید جہاں پر اس طرح سے لوگوں کو گستاخ بنا کر انہیں مارا جاتا ہے اور انہیں ولنریبل کر دیا جاتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا ناظرین ایک مذہبی اسکالر ہے، میرے وہ بے شمار ان کے ساتھ پولیٹیکل اختلافات ہیں، بلکہ آخری ٹائم میں نے بڑی سخت ان کے بارے میں گفتگو اور بات چیت بھی کی کہ وہ پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں یا پھر ایک خاص قسم کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن یہ جو گستاخی والا یا جس جگہ پر انجینئر کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. وہ بندہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ناظرین کوئی بھی گستاخی، دنیا میں کوئی بھی بندہ جو کہ چھٹایا ہوا نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، وہ گستاخ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ممکن ہی نہیں گستاخ. ہاں اگر آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے، آپ پاگل ہو گئے، آپ سٹھیا گئے، تو پھر تو بات ہی کوئی، اور پھر تو آپ انسان ہی نہیں تصور ہوتے نا، پھر تو بات ہی آپ کسی اور طرف چلے گئے. اچھا، دوسری بات یہ ناظرین کہ ہم بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، یعنی جہاں پر ہم ناظرین مذہب کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا ہر جگہ تک ہم ہر حد تک ہم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہیں پر ناظرین اسی ملک کے اندر ایک گینگ آپریٹ کرتا رہا جو کہ باقاعدہ سے ایک ایسا گینگ تھا ناظرین جو جعلی گستاخی کے کیسز بناتا تھا. اس کے اندر ادارے کے لوگ شامل تھے، اس کے اندر وکلاء شامل تھے، اس کے اندر لڑکیاں، خواتین، مرد ہنی ٹریپ کیا جاتا، اور اس کے بعد ناظرین اللہ معاف کرے گستاخی والی پوسٹیں یا تصویریں آپ کو بھیج کر وہ اسکرین شاٹ لے کر آپ کو آپ کی زندگیاں برباد کر دیجیے. لوگوں سے ناظرین کروڑوں روپے لیے گئے گستاخی. اور یہ گینگ باقاعدہ سے ان کے حوالے سے کیس اسلام آباد ابھی تک موجود ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر. آنریبل جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اسے ادھیڑ کر کھول کر بالکل رکھا کہ یہ گینگ کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو آپ امیجن کریں ایک ملک ناظرین جو کہ
जिसका जो आइन है वो अल्लाह करीम और इस्लामी तालीमात के साथ शुरू होता है, जो वाज़े तौर पर बता रहा है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता, कोई भी ऐसी शिक्ष शामिल नहीं हो सकती जो कि इस्लामी नजरियात के खिलाफ हो। उस मुल्क के अंदर एक जाली गुस्ताखी वाला एक फाइनेंशियल गैंग ऑपरेट कर रहा था जो कि ऐसे पैसे निकाल रहा था और धड़ियां बना रहा था। अब इंजीनियर साहब के बारे में भी नाज़रीन कुछ खास लोग जो कि आई डोंट नो उनके क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक खास किस्म की कैंपेन की गई है और इस बंदे को टारगेट किया गया। बाद में नाज़रीन इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से बाकायदा से एक एडवाइजरी जारी की गई, एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का उनकी ज़ाहिर स्टेटमेंट है, उसकी वैल्यू है। उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गुस्ताख करार दिया इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने। अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बाकायदा से अब ये कह रहा है कि भाई इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने तजावुज़ किया है और तजावुज़ करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बल्कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने यह कहा था, ये डॉन अखबार की खबर है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुल्जिम करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुल्जिम करार देते हुए कहा है कि मिर्जा के बयानात किसी शरई मकसद के बगैर किए गए नकल कुफर पर मबनी बयानात की बिना पर इंजीनियर मिर्जा सख्त ताजीरी सजा के मुस्तहिक है। अब इंजीनियर साहब ने नाज़रीन क्या किया कि ऐसे अल्फाज दोहराए जो नहीं दोहराने चाहिए थे, या इंजीनियर साहब भी नाज़रीन आपको जानते हैं कि कुछ शहर दे लोग जालम सन, कुछ इंजीनियर को भी मरने का शौक तो है, वो तो बंदा चला जाता है उस लाइन में या उस ब्रैकेट में कि जहां पर सोचकर भी अल्लाह ताला माफ करे खौफ आता है। तो इंजीनियर नाज़रीन उस जगह पर स्टेप आउट करता है, ये उसका शौक है, या ये दिस इज व्हाट इंजीनियर इज। इंजीनियर मिर्जा की यही डेफिनेशन है, यही तारीफ है नाज़रीन, बस वो नहीं, ये डोंट केयर। तो नाज़रीन उन्होंने कुछ ऐसे कलमात दोहराए और जाहिर है वो स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे या खुतबा दे रहे थे या बातचीत कर रहे थे, तो वे एक तालीमी एंगल से उसको उस चीज की तरफ लेकर जा रहे थे। अब नाज़रीन इसके ऊपर जो असल वजाहत है वो इंजीनियर मिर्जा साहब खुद दे सकते हैं। बहरहाल उनके स्टूडेंट्स ने देने की कोशिश की है, लेकिन इंजीनियर साहब को खुद एक मौका मिलना चाहिए। या तो ये फिर ये डिसाइड कर लें कि हम सब ने हर दूसरे बंदे को या हर बंदे को गुस्ताखी का मुर्तकिब करार देकर उसे मारना है, कुटना है, और या तो फिर थोड़ा सा टाइम दें, उस बंदे को मौका दे दें कि वो कहना क्या चाह रहा था, बता क्या रहा था। इंजीनियर को पागल नहीं है, पढ़ा लिखा बंदा है, एक इंजीनियर है, एक मजहब स्कॉलर है, उसकी एक फॉलोइंग है, मिलियंस में नाज़रीन उस बंदे को लोग फॉलो करते हैं, उसे एक राइट मिलना चाहिए। अब नाज़रीन जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जो स्टेटमेंट आई थी उसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ओपिनियन अगेंस्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इन द ब्लास्फेमी केस। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अच्छा, वो एक इस चीज को चैलेंज किया गया था। इसके ऊपर नाज़रीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ये कह रही है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है और दायरा इख्तियार से बाहर आकर इंजीनियर साहब के हवाले से उन्हें गुस्ताखी का मुल्जिम करार दिया। वो कह रहे हैं कि जनाब इनसे अगर जो ओपिनियन है वो मांग सकता है रियासती जो आईनी ओहदेदार है, यानी प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नेंस हो गए, असेंबलीज हो गई, प्रोविंशियल असेंबली हो गई, या फिर यानी कोई एक आईनी इदारा, यार स्टेट खुद जाकर उनसे मांग सकती है, तो तभी जाकर वो कोई एडवाइजरी देंगे। लेकिन वो जो एडवाइजरी थी नाज़रीन उसका ज़ाहिर इंपैक्ट है, उसका ग्लोबली इंपैक्ट है। तो इस एडवाइजरी को जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बुनियादी तौर पर एक फतवा या ओपिनियन दिया था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइडलाइन कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि जनाब ये जेन्युइन नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा से रिविजिट करें और इसको अंडरस्टैंड करें। तो उसके बाद नाज़रीन ये ट्रेंड जोर पकड़ रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को रिहा किया जाए और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।